خطبہ جمعے کا ہو یا بیان کا ہو، خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے۔ خطبہ کے دوران کسی بھی قسم کی گفتگو یہ خطبہ کے ادب کے خلاف۔ جو بات کرنی ہے خطبہ سننے کے بعد، اور خطبہ میں اس وجہ سے نہیں کہ خطبہ کون دے رہا، اس کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر، اور یہ بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے اور ہم جتنی مرضی ہماری اہم بات، جب خطبہ ہو رہا ہے وہ جمعے کا بعد میں دیا جانے والا خطبہ ہے یا جو پہلے خطبہ عرض کیا جائے، خطبے کو ادب سے، احترام، خاموشی سے سنا کریں۔ جو بھی آپ کا اہم کام ہے اسے خطبہ کی تکمیل کے بعد سر انجام دیا کریں۔ یہ بے ادبی ہے اور یہ غلط بات ہے، ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ میں آج ہم نے سورہ انعام کی آیہ نمبر 65 کی تلاوت اور سماعت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرمائے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب نازل فرمائے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہیں ایک دوسرے سے مزہ چکھائے۔ دیکھیے کیسے ہم آیات کو واضح کر کے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ سورہ انعام آیہ نمبر 65 ہے۔ اس آیہ کریمہ کے پہلے اور بعد والی جو آیات ہیں ان میں مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ انعام مکی ہے، ہجرت سے قبل اس کا نزول ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں اولین مخاطبین مشرکین مکہ ہی۔ ان کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ جب انہیں شدید مشکل درپیش ہوتی، کوئی انتہائی اہم مصیبت اور کام اٹکا ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب جنگل کی کسی ویرانے میں کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ سمندر کے اندر جب طوفانی موجیں گھیر لیتی ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ لئن انجاکم من ھذا، اگر اللہ ہمیں اس ویرانے، اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں۔ لیکن جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر دوبارہ سے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر، اس کے بعد انہیں جھنجھوڑا جا رہا، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے۔ مفسرین فرماتے ہیں اوپر سے عذابا من فوقکم، اس سے مراد ہے آسمان سے پتھروں کا برسنا، جیسے قوم لوط پر عذاب آیا، آسمانوں سے بارش کی صورت شدید پانی کا برسنا جیسے قوم نوح اور دیگر قوموں پہ آیا، اوپر سے فرشتوں کا شدید چنگھاڑ اور چیخ کے ذریعے کسی قوم کو ملیا میٹ کر دینا جیسے عاد و سمود کے بارے میں ذکر ہو، یا جیسے ابابیل کے ذریعے اللہ پاک نے ہاتھی والوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ یہ ساری صورتیں عذابا من فوق، اور فرمایا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ او من تحت ارجل، تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی تم پر عذاب بھیجنے پہ قادر۔ مفسرین فرماتے ہیں قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجا جانا، اس سے مراد زلزلے، اس سے مراد زمین میں دھسایا جانا جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہوئی۔ یہ دو صورتیں، اور تیسری صورت عذاب کی ارشاد فرمائی گئی اور یلبسکم شیعا، یہ اللہ پاک اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، فرقوں میں، ٹکڑیوں میں، جماعتوں میں، پارٹیوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ ہی گتھم گتھا ہوتے ہو۔
ایک دوسرے کے خون سے ہی ہاتھ رنگتے رہو، ایک دوسرے کے لیے ہی تم اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے رہو، اللہ ایسا عذاب بھیجنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، قرآن پڑھنے والوں دیکھو تو صحیح کہ ہم اپنی آیتوں کو کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ کس لیے؟ لعلہم یفقہون، تاکہ سننے والے شاید سمجھ جائیں اور سمجھ کر اپنی اصلاح کریں، شاید وہ سدھرنے پہ آمادہ ہو جائیں، شاید وہ اپنی غلط روش کو ترک کرنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ لعلہم یفقہون، مقصود آیت، مقصود نزول قرآن وہ سننے والوں کا سمجھ کر آمادہ اصلاح ہونا اور درستگی کی طرف لوٹا۔ کیا یہ آیت صرف مشرکین کے لیے ہی خاص ہے؟ پس منظر عرض کر دیا، بتا دیا کہ سیاق اور مابعد والی آیات وہ اسی تناظر میں ہیں، لیکن امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 صدی ہجری کے بڑے جلیل القدر، عظیم المرتبت مفسر، محدث، مؤرخ اور تمام علوم کی ایک ماہر ترین شخصیت، آپ کی جو تفسیر ہے جسے عموماً تفسیر طبری کہہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات اسے تفسیر ابن جریر بھی کہہ دیا جاتا ہے، یہ تاریخ اسلام کی اولین جو مکمل تفاسیر ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اسے تفسیر بالماسور، تفسیر کی وہ قسم جس میں مفسر آیات قرآنیہ کی تفسیر قرآن کی دیگر آیات اور رسول اللہ کی احادیث اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں کرتا ہے، اسے تفسیر بالماسور کہتے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر طبری، یہ تفسیر بالماسور کی سب سے معتبر اور سب سے مستند تفسیر شمار ہوتی ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اسی آیہ کریمہ سورہ انعام کی آیہ نمبر 65، اسی کے تحت یہ دونوں اقوال ذکر کی کہ بعض مفسرین کا، صحابہ کرام میں سے، تابعین عظام میں سے، ائمہ تفسیر کا یہ قول ہے کہ یہ آیت مشرکین کے ساتھ خاص، لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کرام، تابعین عظام میں وہ بھی ہیں جن کی رائے میں یہ آیت عام ہے، اور اصول تفسیر کا یہ عمومی اصول بھی ہے جس پر تمام امت متفق ہے کہ بھلے کوئی آیت کسی خاص موقع پہ کیوں نہ نازل ہوئی ہو، جب تک اس کے الفاظ عام ہیں وہ آیت اس خاص موقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگی، بلکہ اس کا حکم سب کے لیے قیامت تک کے لیے عام۔ سورہ انعام کی آیہ نمبر 65 بھی عام آیت، اور یہ صرف مشرکین کے لیے نہیں، اہل ایمان بھی اس کے مخاطب ہیں، اور یہ وعید اور یہ جو ایک شدید قسم کی تنبیہ ہے یہ صرف مشرکین کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اہل ایمان سے بھی مخاطب ہو کے انہیں کی جائے۔ اور یہاں یہ بھی اگر ہم بیدار بیٹھے ہیں اس بات کو بھی سن لیں تو ہمیں فائدہ ہوگا کہ قرآن حکیم سمجھنے میں، قرآن سے تذکیر، نصیحت حاصل کرنے کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ آیت تو اہل مکہ کے بارے میں تھی، اس میں تو مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو ہجرت سے پہلے کی آیت ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا۔ یہ غلط فہمی ہے جو فہم قرآن میں مانع ہوتی ہے، جو فہم قرآن میں رکاوٹ اور بیریئر بنتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا سارا قرآن حق ہے، سارا قرآن ہدایت ہے، اور سارا قرآن ہی عمل کے لیے اور ہدایت کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے نازل۔ امام طبری رحمہ اللہ اپنی سند سے یہاں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کئی بار ہم ان کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت پڑھتے، جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ منبر پہ بیٹھے ہوتے یا مجلس ہوتی، آپ زمین پہ تشریف فرما ہو کہ واعظ ارشاد فرما رہے ہیں، جب حضرت عبداللہ بن مسعود یہ آیت پڑھتے تو یصیح، سننے والا کہتا ہے وہ چیخ کر بلند آواز سے مخاطب ہو کے کہتے تھے، الا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، یہ میں نہیں، یہ صحابی رسول کہہ رہے، اور سننے والے کہہ رہے یصیح، بڑی بلند آواز سے مخاطب کر کے ابن مسعود کہا کرتے لوگوں سنو، انہ نازل بکم، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، ان اللہ یقول،
قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوق، سورہ انعام آیہ نمبر 65۔ حضرت ابن مسعود ممبر پر برسر مجلس بلند آواز سے آیت پڑھتے اور فرماتے لو جاءکم عذاب من السماء لم یبق منکم احد، لوگو اللہ قادر ہے کہ آسمان سے عذاب نازل کرے، لیکن اگر اللہ آسمانوں سے عذاب اتارتا تو تم میں سے کوئی باقی نہ رہتا۔ وہ حضرت ابن مسعود بھی سمجھتے تھے کہ اس آیت سے خطاب سب لوگوں کو ہے، یہ صرف کفار یا مشرکین کے لیے نہیں۔ پھر آپ آیت کا اگلا حصہ پڑھتے او من تحت ارجلکم، اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے۔ حضرت ابن مسعود کہتے لو خسف بکم الارض اہلککم، اگر اللہ تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لے، تمہیں دھسا دے، تو تم میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے۔ اور پھر فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ وہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے، دیگر احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی، ان دونوں عذابوں سے اس امت کو پناہ دی ہے، اور رسول اللہ کی دعا کے صدقے میں دی ہے کہ آسمانوں سے ایسا عذاب جو ساری امت کو ختم کر دے، اللہ نے اس سے اپنی پناہ عطا فرمائی۔ وجہ یہ نہیں کہ ہمارے عمل بڑے اچھے ہیں، ہم دعائیں بڑی لمبی، بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت مانگتے ہیں، ہم تسبیح بڑی اعلیٰ پڑھتے ہیں، ہم عبادت بڑی اعلیٰ کرتے ہیں، ہم صدقہ بڑا کرتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے اگر اللہ نے پناہ دی ہے تو دعائے محمد کا صدقہ، اگر اللہ نے ہمیں پناہ دی ہے آسمان اور زمین سے، سروں کے اوپر اور قدموں کے نیچے سے ایسا عذاب جو امت کا نشان مٹا کے رکھ دے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے پہلی امتوں پہ آیا، تو وہ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری تلاوتوں اور خطبوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری دعاؤں اور تسبیحوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ محض اور محض رسول اللہ کی دعا کا صدقہ۔ اور پھر حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اور تیسرا عذاب جس کا ذکر اللہ نے سورہ انعام کی آیہ نمبر 65 میں فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر تم ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاؤ، پھر تم ایک دوسرے کے لیے وجہ عذاب بن جاؤ، پھر تم ایک دوسرے کے ذریعے وجہ ہلاکت و بربادی بن جاؤ۔ یہ تیسری قسم کی عذاب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی، رسول اللہ 4 صحابہ کا نام لے کے فرمایا کرتے کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان چاروں میں سے کسی ایک سے سیکھ، اور ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہیں، ابن ام عبد۔ رسول اللہ نے کنیت ذکر کی ہے، اور عربی میں، عرب ادب کے اندر، عرب کلچر اور عرب معاشرے میں کسی کو کنیت سے ذکر کرنا یہ احترام کے لیے ہوا کرتا، ایز اے مین آف ریسپیکٹ، ایک مین آف آنر ہوا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ذکر کر کے جناب ابن مسعود کا تذکرہ کرتے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں لوگو الا انہ نزل بکم اسوأ الثلاث، سورہ انعام میں جن 3 عذابوں کا ذکر ہے ان میں سے جو بدترین عذاب ہے تیسری شکل، امت کا گروہوں میں بٹ جانا، فرقوں میں تقسیم ہو جانا، پارٹیوں میں تقسیم ہو جانا، اور ایک دوسرے کے لیے وجہ ہلاکت بن جانا، ایک دوسرے کے لیے وجہ عذاب بن جانا، ایک دوسرے کے لیے وجہ بربادی بننا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں الا انہ نزل، یہ تیسری قسم کا عذاب تم پہ نازل ہو چکا، یہ عذاب اس امت میں آ چکا، اور بدقسمتی سے اس کا منظر پہلی صدی ہجری سے لے کے آج تک امت دیکھتی چلی آ۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ دوسری حدیث جسے امام طبری نے بھی ذکر کیا، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7125، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4252، جو اسی نقطۂ نظر کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہم سماعت کریں گے، پھر قدر تفصیل کی طرف ہم جائیں۔ امام طبری نے شداد بن اوس سے روایت کیا، امام مسلم اور ابو داؤد نے دیگر صحابہ سے روایت کیا۔ شداد بن اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو مرفوع کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے زمین کی ساری مشرقیں بھی دیکھ لی اور مغربیں بھی دیکھ لی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کی حکومت اور سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے دکھایا گیا۔
وہ ساری روئے زمین حضور کو دکھائی بھی گئی اور بذریعہ وحی بتایا بھی گیا کہ اللہ پاک آپ کی امت کو یہ ساری حکومت عطا بھی فرمائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 خزانے سفید اور سرخ عطا فرمائے۔ سرخ اور سفید سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں سرخ سے مراد سونا ہے، سفید سے مراد چاندی۔ ہر زمانے میں دولت کی بنیاد سونا اور چاندی ہی رہی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ اور پھر حضور فرماتے انی سألت ربی، میں نے اپنے پروردگار سے 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی کہ مولا میری امت پر ایسا عذاب قحط کی صورت میں نہ آئے کہ ساری امت ہی قحط میں مبتلا ہو اور اس قحط میں مبتلا ہو کر امت ختم ہو جائے۔ مولا میری امت پہ ایسا عذاب نہ آئے۔ ایک یہ دعا مانگی۔ دوسری حضور فرماتے میں نے عرض کی کہ یا اللہ میری امت پر میں کسی دشمن کو مسلط مت کرنا، ان کے غیر کو امت پر ایسا قبضہ نہ دینا کہ ساری امت ہی مغلوب ہو جائے، امت کا ایک فرد بھی آزاد باقی نہ رہے اور دشمن ان پر غالب آ جائیں۔ مولا میری امت کو اس انجام سے بھی بچائے رکھ۔ یہ دوسری دعا مانگی۔ اور حضور فرماتے تیسری دعا میں نے یہ مانگی کہ مولا میری امت گروہوں میں نہ بٹے، یہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو اور یہ ایک دوسرے کے لیے ہلاکت کا، ایک دوسرے کے لیے مصیبت کا اور ایک دوسرے کے لیے بربادی کا باعث نہ بنے۔ حضور کہتے ہیں میں نے یہ 3 دعائیں مانگی، فقال، اللہ پاک کی بارگاہ سے جواب آیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اذا قضیت قضاء فإنہ لا یرد، میں جب فیصلہ کرتا ہوں تو میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا۔ کوئی طاقت نہیں ہے کائنات میں جو رب کے فیصلے کو ٹال سکے، کوئی قوت کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کے فیصلے کو ٹال سکے۔ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِي، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ میں نے آپ کی دونوں دعائیں آپ کی امت کے حق میں قبول کر لی۔ آپ کی ساری امت کبھی بھی قحط سالی میں مبتلا ہو کر برباد نہیں ہو، ساری امت کو دشمن کبھی بھی مغلوب اور کبھی بھی انہیں ختم نہیں کر سکے گا۔ لیکن جو تیسری دعا ہے اسے آپ رہنے دیجیے۔ تیسری دعا مانگنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا کہ یہ دعا کہ امت میں افتراق نہ ہو، امت میں انتشار نہ ہو، امت میں گروہ نہ بنے، اللہ پاک نے یہ دعا مانگنے سے منع کیا۔ اب جو پہلا جملہ ہے پھر اس کو دیکھیے، اللہ نے فرمایا تھا جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علی امت الائمۃ المضلین، فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے امام ہیں۔ جب ہم امام کا لفظ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم اپنے پس منظر میں اس کو دیکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں فوراً مسجد کا امام آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے عربی میں امام کا لفظ صرف مسجد کے امام کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ عربی میں امام جسے آپ انگلش میں لیڈر کہتے ہیں، اردو میں جسے آپ رہنما کہتے ہیں، وہ مذہبی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ لسانی ہو، وہ جغرافیائی ہو، وہ ایک ملک سے متعلق ہو یا ساری دنیا سے متعلق، جو لیڈر ہے، جو رہنما ہے، جو سردار ہے، اسے عربی میں امام کہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے قرآن پڑھا ہو، حدیث اور اپنی تاریخ کا علم ہو، یہ جو تفریق ہوئی ہے کہ مسجد کا امام الگ ہے اور سیاست کا امام الگ ہے، یہ بعد کے زمانوں میں تفریق ہوئی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ مصلی امامت پہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ سلطنت اسلامیہ کے سربراہ بھی تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانوں میں وہ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے، وہ سیدنا عمر کا زمانہ ہے، وہ سیدنا عثمان کا زمانہ ہے، وہ سیدنا علی کا زمانہ ہے، یا وہ سیدنا حسن کا زمانہ ہے۔ مصلی امامت پہ بھی وہی ہوتا تھا جو سربراہ ریاست ہوا کرتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم دین کو، قرآن اور حدیث کو اپنے آج کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، اور نتیجہ خاص طور پر جب ہم کسی استاد کے بغیر پرسنل سٹڈی سے، ذاتی مطالعے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے حصے میں ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں آتا، کنفیوژن کے سوا کچھ نہیں آتا، تذبذب کے سوا کچھ نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے مجھے سب سے زیادہ ڈر الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے رہنماؤں کا۔ پھر عرض کر دوں، رہنما مذہبی ہو، سیاسی ہو، جغرافیائی ہو، لسانی ہو، برادری کا ہو، جو بھی ہو،
رسول اللہ فرماتے جو رہنما لوگوں کو گمراہ کرتا ہے مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی کا۔ اور اس میں ایک چیز اور یاد کر لیجئے، رسول اللہ کے الفاظ عام ہیں، آج کے پس منظر میں سمجھنا چاہیں رہنما وردی میں ہو یا بغیر وردی، جو گمراہ کرتا ہے قوم، جو قوم کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، جو قوم کو دھوکہ دیتا ہے، جو قوم کو الٹی راہ پہ چلاتا ہے، رسول اللہ نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، وہ مذہبی ہے، وہ سیاسی ہے، وہ فوجی ہے، وہ وردی والا ہے یا وہ سویلین ہے، وہ جو بھی ہے جو گمراہ کرنے والا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کو سب سے زیادہ نقصان اسی سے پہنچے۔ فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے، ایک بار یہ آپس کا انتشار جب شروع ہوگا، فرمایا پھر یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ کب شروع ہوا ہے یہ؟ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شہادت سے شروع ہوا۔ آج جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں، اور بار بار میرے بزرگ تشریف فرما ہیں جو 60 70 80 سال کی عمر کے ہیں، وہ ان سے زیادہ دیکھ چکے ہیں، 70s سے لے کر 60s سے لے کر آج تک جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ بہت کم ہے۔ جو پہلے ہو چکا ہمیں شاید اس کی خبر بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شہادت مدینۃ النبی کے اندر، مدینۃ الرسول کے اندر، قصر خلافت کے اندر، مسجد نبوی کے پڑوس میں جب وہ ہوئی ہے، اور حضرت عثمان غنی کے الفاظ یاد کیجئے جو آپ نے قصر خلافت پہ کھڑے ہو کے فرمائے، تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ بلوائیوں کو، وہ کون تھے وہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے تھے، ان آئیڈینٹیفائڈ بلوائی ہیں، جس کو آج موب کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہجوم امنڈ آتا ہے، خبر نہیں ہے کہ کون کون ہے اور کون کون نہیں۔ یہ ہجوم مدینہ طیبہ میں آیا تھا، ان آئیڈینٹیفائڈ، کوئی پتہ نہیں ہے، موب ہے، ہجوم ہے، قصر خلافت کو گھیرا ہے۔ عثمان غنی ذو النورین جن کے بارے میں رسول اللہ کی زبان گواہی دیتی ہے، اشد حیاء، میرے صحابہ میں سب سے بڑھ کے حیادار عثمان ہیں۔ ایک بار نہیں، بار بار جنہیں رسول اللہ نے جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ سیدنا عثمان غنی نے قصر خلافت پہ کھڑے ہو کے ان بلوائیوں سے، ان آگ لگانے والوں سے، ان خون بہانے والوں سے، ان ملیاں میٹ کر دینے والوں سے، ان تباہی کے نمائندوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا، لوگو آج اگر میرے خون سے ہاتھ رنگو گے تو یاد رکھنا کبھی ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سیدنا عثمان غنی نے 36 ہجری میں، آج 1444 ہجری ہے، 14 صدیاں بیت گئی، اور رسول اللہ کا ارشاد کریم فرما جب میری امت میں تلوار ایک بار رکھ دی جائے گی پھر وہ قیامت تک اٹھائی نہیں جائے۔ فتنوں کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مذہب کو تو سمجھتے ہیں کہ جی مذہبی لوگ جھگڑا کرتے ہیں، مذہبی لوگ فساد پھیلاتے ہیں، مذہبی لوگ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لیکن ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم تاریخ سے ہمیں آگاہی ہو تو یہ جو سارا بیانیہ ہے یہ سرے سے ہی غلط۔ امت میں جب سے اس کشمکش کا آغاز ہوا ہے اس کی وجہ مذہب یا دین نہیں تھا، اس کی وجہ لالچ، اقتدار اور حکومت۔ وہ اختلاف مذہب یا دین سے نہیں، وہ سیاست سے شروع ہوا تھا، اور آج تک وہی اقتدار کی جنگ چلی آ رہی، جس کی بھیٹ عام لوگ چڑھتے ہیں، اور جو الائمۃ المضلین جنہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو گمراہ کرنے والے امام ہیں وہ ہمیشہ سائڈ پہ تھے، لیکن ان کا انجام دنیا آج بھی جانتی ہے۔ فرعون سے لے کر اس امت کے ساتھ بھی جس نے بھی دھوکہ کیا اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا۔ کسی نے دھوکہ اگر مذہب اور دین کے نام پہ دیا ہے، نمونہ عبرت اسے بھی بنایا گیا۔ اگر کسی نے سیاست اور حکومت کے لالچ میں اس امت کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے تو اس دنیا میں ہی اسے بھی نمونہ عبرت بنایا۔ ہمیں کیا کرنا؟ رسول اللہ کی یہ حدیث ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ یہ فتنے آتے رہیں گے، نہ یہ پہلا فتنہ ہے جو ہم نے دیکھا، نہ یہ آخری فتنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پرفتن زمانوں کا تذکرہ کیا اور پھر ہمیں ان سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ جو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ اسے روایت فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7250، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا ستکون فتن، اے میری امت، اے میرے صحابہ، بہت سے فتنے آئیں گے، الا ثم تکون فتنہ، اور پھر فرمایا ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا، القاعد فیہا خیر من الماشی فیہا۔ فتنے کے زمانے میں کرنا کیا چاہیے؟
عرض کی تھی کہ یہ آغاز سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے ہوا، اس سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، خود جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی، سیدنا حسن کی شہادت ہوئی زہر دینے کی وجہ سے، اور پھر واقعہ کربلا، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور، پھر ان کا سقوط، پھر بنو عباس کا دور۔ اور شاید آپ نے تاریخ پڑھی ہو یا نہ پڑھی، جب بنو عباس سریر آرائے سلطنت ہوئے ہیں، تخت سنبھالا ہے، تو انہوں نے قبریں کھود کھود کے مردوں کو قبروں سے نکال کے پھانسی پہ لٹکایا۔ یہ آج کی نہیں، یہ صدیوں پہلے کی بات، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ قبریں کھود کر مردوں کو نکال کر پھانسیاں دی گئیں۔ رسول اللہ کی حدیث، اس امت میں یہ افتراق اور وہ پھانسیاں مذہبی یا دینی وجہ سے نہیں، سیاسی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے تھی، اقتدار کی وجہ سے تھی، کرسی کی وجہ سے تھی، اور تاج و تخت کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہم بر صغیر کی تاریخ بھول گئے؟ یا تو بھائی بھائیوں کو مرواتے رہے، تاریخ پڑھے تو صحیح، اجنبی تو دور کی بات ہے، بھائی سگے بھائیوں کا گلا کاٹتے رہے، سگے بھائیوں کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری جاتی رہی ہیں اپنے تاج و تخت کو محفوظ بنانے۔ رسول اللہ نے فرمایا فتنے ہوں گے، میری امت بہت فتنے ہوں گے، اور ایک عظیم فتنہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا القاعد فیہا خیر من الماشی فیہا، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمیں کم از کم اپنی ذات کی حد تک کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے فتنوں میں ملوث نہ ہوں، وہ جس بھی نام پہ ہوں، سیاست کے نام پہ ہوں، مذہب کے نام پہ ہوں، زبان کے نام پہ ہوں، برادری کے نام پہ ہوں، یا جس بھی نام پر۔ کیوں بچنا چاہیے؟ میرے کہنے پہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرما جب فتنے ہوں القاعد فیہا خیر من الماشی فی، جو بیٹھا رہے گا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی الیہا، جو چلنے والا ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا جو فتنے میں آگے آگے جانے والا ہوگا۔ الا اذا نزلت او وقعت، رسول اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7250، فرما جب ایسا فتنہ واقع ہو جائے فمن کان لہ ابل فلیلحق بابل، جسے اللہ نے اونٹ دیے ہے وہ اونٹ لے کے کسی ویرانے میں چلا جائے، ومن کانت لہ غنم فلیلحق بغنم، جسے بھیڑ بکریاں دی ہیں وہ بھیڑ بکریاں لے کے کہیں دور نکل جائے، ومن کانت لہ ارض فلیلحق بارضہ، جس کے پاس کہیں شہروں کے جہاں ہنگامے ہیں، جہاں فتنے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، فرمایا جو وہاں سے کہیں دور کسی زمین پہ کسی اپنی جو ہے وہ کھیت کھلیان میں جا کے رہ سکتا ہے وہ وہاں چلا جائے۔ فقال الرجل، وہی سوال جو آپ کے اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، حاضرین میں سے بھی ایک کے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت من لم یکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض، حضور جس کے پاس اونٹ بھی نہیں، بھیڑ بکریاں بھی نہیں، زمین کھیت بھی نہیں، جو کہیں نہیں جا سکتا، وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول، ہر ایک کے پاس تو اونٹ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس تو باہر چلے جانے کا اسباب اور سامان نہیں ہے، حضور وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر، فرمایا تلوار لے اور اسے پتھر پہ مار مار کے کند کر ڈالے۔ تلوار اس وقت لباس کا حصہ ہوا کرتی، ہتھیار تھی، یہ جان لینے کا آلہ بن سکتا تھا۔ رسول اللہ فرماتے جو فتنوں سے نکل نہیں سکتا ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، جو اس ہنگامے والی جگہ سے کہیں نہیں جا سکتا، وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول فرماتے اپنی تلوار لے، پتھر پہ مار مار کے اسے کند کر ڈالے کہ تلوار کسی مسلمان پہ نہ چل سکے۔ انہوں نے پھر عرض کی ثم لینجو ان استطاع النجا، فرمایا اپنی تلوار کو کند کر لے اور اگر بچ سکتا ہے تو بچ جا۔ اللہم حل بلغت، رسول اللہ نے 3 بار اللہ کو مخاطب کر کے اس حدیث میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 7250 ہے، حضور نے 3 بار عرض کی اللہم حل بلغ، مولا کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ الہی کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ یہ جملہ وہ ہے جو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی ارشاد فرمایا اور یہاں اس موقع پہ ارشاد فرمایا جب آپ نے فتنوں کی بات کی۔ فقال رجل یا رسول اللہ، جب حضور نے کہا کہ اپنے جو ہتھیار تمہارے پاس ہے اسے بھی کند کر لو، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ارأیت ان اکرہت، حضور مجھے بتائیں اگر مجھے مجبور کر دیا جائے کسی گروہ میں جانے کے لیے، فینطلق بہ الی احد الصفین، مسلمانوں کی 2 صفیں باہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں، مجھے مجبور کر کے کسی ایک صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا، او احدى الفئتین، یا 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت میں لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا، حضور پھر میں کیا کروں؟ یاد رکھیں ابھی فتنے آئے نہیں ہیں،
رسول اللہ کے زمانے میں نام و نشان بھی نہیں ہے دیکھنے والوں کو، لیکن حضور کی آنکھ دیکھتی ہے۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں، صحاح ستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کے ساتھ ہیں کسی بلند جگہ پہ، جبل احد پہ یا کسی اور پہاڑی پہ۔ فرمایا اسامہ کیا دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، آسمان سے یوں برس رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ جس طرح بارش کے قطرے کاؤنٹیبل نہیں ہیں، گننے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، رسول اللہ کی نگاہ نبوت آسمان سے اترنے والے فتنوں کو یوں دیکھو۔ فتنے اترے نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کی حضور نے خبر بھی دی ہے۔ اور صحابہ کو رسول اللہ کی خبر پہ اتنا یقین تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کریم سے نکلی ہوئی بات کو اپنے سر کی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز سے بڑھ کر سچا سمجھتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ شیطان نے یہ کیا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ تو یقین نہیں ہے، لیکن جو بھی ہمارا پسندیدہ لیڈر ہے، کسے باشد، وردی والا یا بغیر وردی، اپنے لیڈر کی زبان پہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی بھروسہ۔ اس سے بڑھ کر مسلمان کی محرومی کیا ہو سکتی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں رہا، اپنے پسندیدہ لیڈر جس میں سے کسی کی قلی 5 سال بعد کھلتی ہے، کسی کا کردار 10 برس بعد سامنے آتا ہے، اور کسی کا کچھ دیر یا کچھ پہلے سامنے آتا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے بڑھ کر ترجیح دیں گے، خیر کہاں نصیب۔ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یقین ہے رسول اللہ کے فرمان پہ، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر مجھے مجبور کر کے کسی ایک گروہ میں لے جایا جائے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک گروہ میں یا ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا، فضربنی رجل بسیفی، مجھے مجبور کر کے لے جایا گیا، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، ایک شخص آتا ہے اور اپنی تلوار سے مجھے قتل کر دیتا، اور یجیء سہم فیقتل، یا میں مجبوراً کسی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا، ایک تیر آتا ہے اور آ کے میری جان لے لیتا ہے، یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ جب انہوں نے یہ پوچھا قال یبوء باسمہ واسمک ویکون من اصحاب النار، فرمایا جس نے تجھ پہ تلوار اٹھائی ہے، جس نے تجھ پہ تیر چلایا ہے، وہ تلوار اٹھانے والا، تیر چلانے والا اپنے گناہ اور تیرے گناہ سمیت جہنم میں داخل ہو۔ اور یہ جو جملہ حضور کا ہے یہ یاد رکھے، قرآن حکیم میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا واقعہ سورہ مائدہ میں بیان ہے، وہاں یہ جملہ حضرت آدم کے بیٹے نے کہا تھا۔ جب قابیل قتل کرنے آیا حابیل کو، تو حابیل نے کہا تھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف ہرگز نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تیرے خون سے ہاتھ اس لیے نہیں رنگوں گا، یہ نہیں کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین۔ اور پھر انجام بتایا گیا کہ قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا، اسی کائنات کا سب سے پہلا جو قتل ہے، قاتل مقتول کے گناہ سمیت جہنم میں گیا۔ رسول اللہ نے صحابی کو یہی فرمایا کہ اگر تمہیں مجبوراً لے جایا گیا، جس نے تمہارے خون سے ہاتھ رنگے ہیں، تمہارے گناہوں کے ساتھ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر وہ جہنم میں جائے۔ مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، فجر کے دروس میں ہم اس پہ احادیث سن چکے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حضرت ابو بکرہ ہی کی یہ حدیث اسی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جب دو مسلمان، ان کا تعلق کسی بھی مذہبی جماعت سے، کسی بھی سیاسی جماعت سے، کسی بھی وردی یا بغیر وردی والی جماعت سے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب دو مسلمان ایک دوسرے پہ ہتھیار اٹھاتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار، صحیح مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 7253 ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا کے نبرد آزما ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی۔ صحابہ پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ھذا القاتل، حضور یہ تو قاتل ہے، یہ تو جہنمی سمجھ آ گیا، فما بال المقتول، حضور مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا وہ بھی تو اسے قتل کرنا چاہتا، کمی تو اس نے بھی نہیں کی ہے، یہ غالب آ گیا، وہ ہار گیا ہے، لہذا دونوں ہی جہنم رسید۔ اور جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، مجبوراً لے جایا گیا، اس کا نام اس حدیث میں ذکر کر دیا گیا کہ اسے اللہ جہنم سے محفوظ رکھے گا، اور ایسے بے گناہ کو قتل کرنے والا وہ جہنم میں جائے۔ ان فتنوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریفی میں امام مسلم نے ذکر کی ہے، فجر کے دروس میں عرض کی تھی کہ تمام ائمہ محدثین نے اپنی کتب احادیث میں کتاب الفتن کے نام سے پوری رسول اللہ کی احادیث جمع فرمائی۔ ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں، ہمارے پاس رسول اللہ کی احادیث سننے کا وقت نہیں،
ہمارے پاس رسول اللہ کی احادیث سمجھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کی احادیث کے آئینے میں اپنے طرز عمل کو درست کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں، جو میرا پسندیدہ لیڈر ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی باتیں سننے کا وقت بھی ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7400، حضور فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، او کما قال، حضور فرماتے ہیں حرج میں عبادت کرنا۔ اور حرج کیا ہے؟ قیامت کی علامات میں سے حضور نے فرمایا قریب قیامت حرج عام ہو جائے گا، اور حرج فرمایا وہ قتل ہے، خون ریزی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، نہ مارنے والے کو پتہ کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو خبر کیوں مارا جا رہا ہے، اسے حرج کہتے ہیں۔ حضور فرماتے جو حرج کے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں اللہ کی عبادت میں محو مشغول رہے گا، اسے کتنا ثواب ملے گا؟ کہجرۃ الی، حضور فرماتے اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی کا ہجرت کر کے میرے پاس مدینے آ جانا۔ شارحین محدثین فرماتے حضور کے زمانے میں جب ہجرت واجب تھی، مکہ سے نکل کر جو مدینہ حضور کے قدموں میں آ گیا، جو مکہ سے مہاجر ہو کے مدینہ پہنچا، حضور فرماتے جو فتنے کے زمانے، جب خون ریزی ہے، جب جنگ و جدال کا ماحول ہے، جب ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، سر پھوڑے جا رہے ہیں، اسباب اور املاک لوٹی جا رہی ہیں، رسول اللہ فرماتے جو ایسے ماحول میں ایک طرف ہو کے رب کی عبادت میں مشغول ہے، اسے اللہ اتنا ثواب دے گا جتنا میرے پاس ہجرت کر کے آنے والے کو ثواب۔ رسول اللہ کی دعا پہ ہم آج کے خطبے کا اختتام کریں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3871 ہے۔ اللہ کے رسول کا بھی دعاؤں پہ یقین تھا، صحابہ کا بھی دعاؤں پہ یقین تھا۔ ہم ماڈرن ہو گئے، ہم ویل انفارمڈ ہو گئے، ہم بہت پڑھ لکھ گئے، ہم بڑے جدید ہو گئے، ہمارا دعاؤں پہ یقین نہیں رہا۔ انجام آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے بھی تھے، اور رسول اللہ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول بھی ہوا کرتی، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ جو دعا مانگتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3871، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صبح و شام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، مولا میں دنیا میں آخرت میں تجھ سے معافی کا اور تجھ سے امن و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مال، مولا میں اپنے دین میں، مولا میں اپنی دنیا میں، مولا میں اپنے گھر بار میں، اور الہی میں اپنے مال اور کاروبار میں تجھ سے امن کا، عافیت کا اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی، مولا میرے عیبوں کو چھپائے رکھ، وآمن روعاتی، الہی جن چیزوں کا مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے، مولا میرے سارے اندیشوں کو ناکام کر دیں، میرے سارے اندیشے جھوٹے ہو جائیں، میرے سارے خوف ختم ہو جائیں۔ واحفظنی من بین یدی، مولا میرے سامنے سے بھی میری حفاظت فرما، ومن خلفی، میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما، وعن یمینی، میرے دائیں سے بھی میری حفاظت فرما، وعن شمالی، میرے بائیں سے بھی میری حفاظت فرما، ومن فوقی، مولا میرے اوپر سے بھی میری حفاظت فرما، واعوذ بک ان اغتال من تحتی، مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے میرے قدموں کے نیچے سے کھینچ لیا جائے، مجھے میرے قدموں کے نیچے سے دھنسا دیا جائے، الہی میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔